اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو عبارت ہے شہید اول کی، یہاں سے ہے کہ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إِقْرَاضُ الْكَامِلِ عَلَى وَجْهٍ يَرْتَفِعُ عَنْهُ الْحَجْرُ فِي الْمَالِ۔ یہاں پہ ابھی جو ہے وہ شرائط کے اندر جو ہے وہ گفتگو ہے، اور یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بندہ قرضہ دینے والا ہے اس سے کیا ہونا چاہیے؟ کامل ہونا چاہیے۔ فقہ میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کامل کی، اور اس کے مقابلے میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے قاصر کی، ٹھیک ہے۔ کامل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو بالغ ہو اور عاقل ہو، ٹھیک ہے۔ بالغ اور عاقل کو فقہی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ کامل کہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو قاصر ہوتا ہے، قاصر میں جو ہے وہ نابالغ آ جاتا ہے، یا اگر وہ مجنون ہے، اس کا عقل نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قاصر کہتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ فقہی جو احکام ہیں یا جو فقہی معاملات ہیں، قرض وغیرہ اور باقی چیزیں، تجارت وغیرہ، اس کے صحیح ہونے کے لیے یا عبادت کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا رہتی ہے کہ انسان کیا ہو؟ کامل ہو، انسان کیا ہو؟ بالغ ہو، اور ادھر سے کیا ہو؟ عاقل بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ کامل کا تو یہ مطلب ہے کہ بالغ عاقل ہو، لیکن جب مال کی بات آ رہی ہے کہ ایک بندے نے اپنا مال اٹھا کے دوسرے کو دینا ہے، تو یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے فقہ میں جسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، بالغ ہے اور عاقل ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ حاکم شرع کی طرف سے، شرعی قاضی کی طرف سے اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، اور اس کے جو ہم کیا کہتے ہیں اکاؤنٹ وغیرہ سیل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، سیل ہو چکے ہیں، یعنی فقہ میں کیا کہتے ہیں؟ محجور علیہ، اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے کہ یہ تصرف نہیں کر سکتا۔ یہ پابندی کب لگتی ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، جس میں سے جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، کتاب الحجر میں یہ بحث ہوگی تفصیل سے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کیا ہے بہت زیادہ قرضے لے لے، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ مقروض ہو جائے کہ پھر آپ وہ قرضے کے ادا نہ کر سکے، خرچے کر رہے ہیں اور ادھر سے قرضے لیتے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جن لوگوں سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے وہ کیا کیس کر دیتے ہیں اس کے اوپر شرعی عدالت میں، تو اب عدالت کی طرف سے اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے کہ اب جو ہے وہ تم اپنے خرچے وغیرہ نہیں کر سکتے، اور حاکم شرع کی اجازت سے جو بھی خرچ کرنے کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس بندے کے اوپر پابندی لگ گئی کہ اب تم جو ہے وہ کسی کو مال دے نہیں سکتے، کسی جگہ کچھ لے نہیں سکتے، محجور علیہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ شہید ثانی نے شہید اول کی اس جو عبارت ہے کامل، اس کی جو ہے وہ شرح کرتے ہوئے کہا کہ علی وجہ یرتفع عنہ الحجر فی المال، کہ کامل یہاں پہ اس طرح سے ہو کہ وہ عبادات اور معاملات والا بالغ اور عاقل تو ہوگا، لیکن بالغ عاقل کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس طرح سے کامل ہو کہ یرتفع عنہ الحجر فی المال، کہ مال کے اندر جو پابندی ہے وہ بھی کیا اس سے اوپر اٹھ چکی ہو، یعنی لکثرت الدیون کی وجہ سے یہ محجور علیہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کے لیے اپنے مال میں تصرف کرنا بھی جائز ہو۔ تو بس کامل کے یہاں پہ شرح میں کیا آ جائے گی؟ ہم کیا کہ کامل سے کیا مراد ہے؟ بالغ، عاقل اور غیر محجور علیہ۔ غیر محجور علیہ یعنی لا یکون الحجر علیہ فی المال، فی التصرف فی المال، کہ اپنے مال میں تصرف کرنے کے اوپر اس کے اوپر کیا پابندی نہ لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب انما یصح یعنی صحیح ہے، شرعی طور پہ صحیح کہلائے گا، اقراض الکامل، کامل کا قرضہ دینا کیا ہے؟ شرعی طور پہ صحیح کہلائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بحث آئی کہ بھئی یہاں پہ تو آپ نے کہا ہے کہ قرضہ دینا جو ہے وہ کامل کا صحیح کہلائے گا، جبکہ جو فقہ میں ہے کہ جو قرضہ لینے والا ہے اس کے اندر بھی تو یہی شرط ہے کہ آپ کا جو ہے وہ قرضہ دینا تب صحیح ہوگا کہ جب ایجاب اور قبول کرنے والا، یعنی قرض دینے والا اور لینے والا دونوں کیا ہوں؟ کامل ہوں۔ اگر ایک دینے والا جو ہے وہ کامل ہے، بالغ عاقل ہے، وہ محجور علیہ نہیں ہے، لیکن جو بندہ لے رہا ہے وہ غیر کامل ہے، جی اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہ کسی سے کچھ نہیں لے سکتا، یا وہ کیا نابالغ ہے، یا وہ کیا مجنون ہے، تو پھر بھی کیا قرض صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ قرض کے صحیح ہونے کے لیے فقط مقرض اسم فاعل، اس کا کامل ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ متعاقدین کیا مطلب؟ مقرض اور مقترض دونوں کا کیا کامل ہونا ضروری ہے۔ تو اب شہید اول نے تو فقط کس کی بات کی ہے؟ اقراض کی بات کی ہے،
ٹھیک ہے، لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ ایک اشکال مقدر آ گیا. اشکال مقدر کیا مطلب؟ یعنی شہید اول کے اوپر یہ اشکال بن گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ مقرض کے لیے کامل کو شرط قرار دیا ہے، لیکن جو مقترض ہے یعنی قابل جسے کہتے ہیں قرض کو قبول کرنے والا، اس کے لیے کامل کو شرط نہیں قرار دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اشکال ہو گیا، ان کی عبارت کیا ناقص ہو گئی. شہید اول کیا اس کا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عبارت ہے نا اقراض الکامل ہے، اس میں جو ہے وہ شہید اول نے ارادہ کیا ہے متعاقدین کے کامل ہونے کا. ٹھیک ہے جی، یعنی ان کی مراد کیا ہے؟ فقط مقرض کا کامل ہونا نہیں ہے مراد، بلکہ جو مقترض ہے قرض کو قبول کرنے والا، اس کا بھی کامل ہونا مراد ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے عبارت سے کیسے ثابت ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اقراض جو ہے یہ مصدر ہے نا، ٹھیک ہے، اور کامل کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے. تو مصدر کے لیے جو مضاف الیہ ہے وہ کیا واقعہ ہوتا ہے؟ وہ کبھی فاعل واقعہ ہوتا ہے اور کبھی کیا مفعول واقعہ ہوتا ہے. یہی جو آپ کہتے ہیں کہ ضرب و زیدن، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ زید کا مارنا، آگے پھر مفعول ذکر کر دیں گے ضرب و زیدن امرن. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ضرب و زیدن زید کو مارنا. ٹھیک ہے جی، ضرب و زیدن وقع من امرن، کہ زید کو جو مارا گیا ہے، زید کو جو مار پڑی ہے، یہ واقعہ ہوئی ہے امر سے. ٹھیک ہے، تو آپ پہلی مثال میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ضرب و زیدن امرن میں زید جو ہے وہ ضرب کے لیے فاعل واقع ہو رہا ہے، اور دوسری میں کیا ہے؟ زید کیا واقع ہو رہا ہے؟ ضرب کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اقراض الکامل ہے، ٹھیک ہے، اقراض مصدر ہے، کامل کی طرف کیا مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. اگر اس کا آپ ترجمہ یہ کریں کہ کامل کا قرض دینا، ٹھیک ہے، تو یہ کامل کیا ہو جائے گا؟ اقراض کے لیے فاعل واقع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہاں پہ کامل کی طرف اضافہ اس اعتبار سے کریں کہ کامل کو مفعول بنائیں اور ترجمہ یوں کریں کہ کامل کو قرض دینا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر مضاف کس کی طرف ہو جائے گا؟ مفعول کی طرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ شہید ثانی یہ فرماتے ہیں کہ اقراض الکامل ذکر کر کے شہید اول نے یہاں سے 2 in 1 کی پالیسی چلائی ہے. 2 in 1 کیا مطلب؟ کہ بس مصدر کو مضاف کر دیا، ٹھیک ہے، اور ان کی مراد کیا ہے؟ یہ اضافہ فاعل کی طرف بھی ہے اور اضافہ مفعول کی طرف بھی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ان کی کیا دونوں مرادیں ہیں. ٹھیک ہے جی، وَأَرَادَ كَمَالَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مَعًا، یعنی اراد الشہید الاول کمال المتعاقدین. کمال سے کیا مراد ہے؟ یہ جو اقراض الکامل میں لفظ کامل کا، ٹھیک ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ متعاقدین. متعاقدین تثنیہ کا صیغہ ہے، جو ایک دوسرے سے کیا ہے؟ عقد قرض کر رہے ہیں. ان کا کیا ہے؟ ایک ساتھ کمال کیا ہے؟ معتبر ہے، دونوں بالغ ہوں، دونوں عاقل ہوں، دونوں کے اوپر کیا پابندی نہ لگی ہوئی ہو. کیسے یہ ارادہ کیا ہے؟ اس ارادے کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ بے اضافت المصدر ہے، کہ انہوں نے مصدر کو مضاف کیا کس کی طرف؟ الی الفاعل، فاعل کی طرف، یعنی قرضہ دینے والا، اور کیا ہے؟ قابل کی طرف. قابل کی طرف یعنی جس کو قرضہ کیا دیا جا رہا ہے، یعنی قرضے کو قبول کرنے والا. قابل سے کیا مراد ہے؟ مفعول. اقراض الکامل ہے یعنی کامل کو قرضہ دینا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا ہے؟ ایک ہی ٹائم پہ کیا ہے؟ 2 معنی کیا مراد لیے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہذا شہید ثانی کیا فرمائیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ شہید اول نے کیا ہے؟ دقت سے اپنی عبارت لکھی اور ان کی عبارت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور نقطے کی طرف میں بیان کر دوں کہ علم اصول فقہ میں آپ پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے کہ استعمال اللفظ فی اکثر میں معنی واحد، کہ ایک ہی لفظ کو ایک ہی ٹائم پہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. وہاں پہ علماء اصولیوں میں سے بڑے بڑے علماء کی اور مشہور کی یہ رائے ہے کہ بھئی یہ پاسبل ہی نہیں ہے اصلاً، کہ آپ کہیں کہ ضرب و زیدن میں کہہ رہا ہوں اور میری دونوں مراد ہیں. ٹھیک ہے، کہ زید یہاں پہ فاعل بھی واقع ہو رہا ہے اور زید کا جو ہے وہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. آپ کی مراد ایک ہی ہوگی. اگر ٹھیک ہے دونوں مرادیں ہیں، لیکن جملے سے آپ کیا ہے؟ ایک ہی مراد لے سکتے ہیں ایک ہی وقت میں، دونوں مرادیں اکٹھی نہیں لے سکتے. تو اس کے اوپر کیا ان کے دلائل ہیں. تو شہید ثانی کے بعد سے یہاں کیا ثابت ہوتا ہے کہ ان کے مطابق استعمال اللفظ فی اکثر میں معنی واحد یہ محال نہیں ہے، یہ کیا ممکن ہے. جب یہ ممکن ہے ان کے مطابق تو تب یہ کہہ رہے ہیں کہ اقراض الکامل میں آپ کامل کو فاعل بھی مراد لیں ایک ہی ٹائم پہ، اور اسی کامل سے مراد کیا لیں؟ آپ مفعول بھی لیں، یعنی اسی کامل سے مراد آپ قرضہ دینے والا بھی مراد لیں اور اسی لفظ سے آپ مراد کیا لیں؟ قرضے کو قبول کرنے والا بھی لیں ایک ہی ٹائم پہ. تو لہذا استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد ان کے نزدیک جائز ہے. جب جائز ہے تو پھر یہ جو شہید اول کی عبارت ہے یہ بھی کیا درست ہو جائے گی. اور یہاں سے کیا ثابت ہو جائے گا کہ شہید اول کی مراد جو ہے وہ فقط مقرض
قرض دینے والے کا کامل ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی مراد کیا ہے؟ دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور مطلب کل ما تتساوی اجزاؤہ، کہ ہم نے قرض کی کیا تعریف کی تھی کہ التملیک بالزمان ہے، ٹھیک ہے۔ بالزمان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی کے ذمہ پہ کوئی چیز آ جاتی ہے، آپ نے 1 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا اور 1 لاکھ کا وہ مالک بن گیا، 1 لاکھ کے بدلے میں جو عوض ہے وہ اس کے ذمہ پہ آ گیا، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کلی فی ذمہ کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، کہ کلی جو 1 لاکھ ہے وہ اس کے ذمہ پہ آ گیا۔ اب یہاں کے چونکہ جو قرضہ ہے وہ مختلف چیزوں کا دیا جا سکتا ہے، اگرچہ ہمارے زمانے میں جو قرض ہے وہ فقط پیسے کی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرضہ پیسے کے علاوہ آپ پیاز ٹماٹر کو بھی قرضے کے طور پہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کتابوں کو بھی دے سکتے ہیں قرضے کے طور پہ، لیکن وہ جو آپ نے پیاز ٹماٹر دیا وہی اس نے واپس نہیں کرنے، وہ استعمال کرے گا اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ پیاز ٹماٹر کیا اس کے ذمہ پہ آ جائیں گے۔ اب یہاں پہ یہ بحث ہے کہ آپ نے کسی کو جو ہے وہ 10,000 روپے دیے تو اس نے بدلے میں کیا دینے ہیں؟ 10,000 دینے ہیں۔ اگر پیاز ٹماٹر دیے تو کیا وہ بدلے میں پیاز ٹماٹر کی قیمت دے گا یا پیاز ٹماٹر ہی دے گا بدلے میں؟ ٹھیک ہے، یہ کیا بحث ہے؟ تو یہاں پہ فقہا کیا کہتے ہیں؟ فقہا کہتے ہیں قانون یہ ہے کہ اگر وہ چیز مثلی ہو تو ذمہ میں مثلی ثابت ہوتی ہے، اور اگر وہ چیز قیمی ہو تو ذمہ میں کیا قیمی ثابت ہوتی ہے۔ اب قیمی اور مثلی کی کیا تعریف ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مثلی کا مطلب کیا ہے کہ اس جیسی جو مثل ہے وہ مارکیٹ میں اور معاشرے میں کیا بہت زیادہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اسی کی مثل آپ کو مل جائے گی، اور وہ مثل اس جیسی کا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ شہید اول اور شہید ثانی نے اس کی وضاحت کیا ہے کہ مثل کا مطلب کیا، اس جیسی کیا مطلب، یعنی شکل و صورت ایک جیسے کہتے نہیں، اس جیسی کا مطلب یہ ہے کہ قیمت میں اور جو اس چیز کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس میں وہ چیزیں کیا ہوں؟ برابر ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے جو آپ پیسے کی مثال لے لیں، پیسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ابھی دینار عراقی چل رہے ہیں تو دینار عراقی اور بھی بہت زیادہ کیا موجود ہیں مارکیٹ میں، اس جیسے موجود ہیں، یہی 5 الف موجود ہے، اس کی قیمت بھی وہی ہے اور وہی فائدہ ہے، اسی 5 الف سے جو آپ چیزیں آپ خرید رہے ہیں وہ جو دوسرا 5 الف ہے اس سے بھی وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا 5 الف ہے کہ جس کے جو تمام اجزاء ہیں وہ قیمت اور منفعت دونوں میں کیا برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دالوں کی مثال لے لیں، چاول کی مثال لے لیں، تو اس کو ہم مثلی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ چاول چلے جائیں مارکیٹ میں تو یہی چاول موجود ہیں جو آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس جو چاول کا اگر آپ پاؤ نکالیں تو پاؤ چاول کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ اسی پاؤ چاول جو دوسرا ہے اسی کا فائدہ ہوتا ہے، اسی پاؤ چاول کی جو قیمت ہے وہ دوسرے پاؤ چاول کی بھی کیا قیمت سیم ہے۔ قیمت میں اگر ڈفرینس نہیں آ سکتا، نہیں، قیمت میں نوعیت کے بعد ڈفرنٹ آ جاتا ہے قسموں کے اعتبار سے، لیکن جس قسم کو آپ نے دیا ہے اسی قسم کے تو موجود ہیں نا۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، مثال کے طور پر اب 2019 میں آئے تو یہاں پر عراقی دینار جو ہے ہمارے مقابلے میں، ہاں، اس کی ویلیو میں فرق آ جاتا ہے، ویلیو میں فرق آ جاتا ہے، ہاں، فرق آنے سے تو قیمت کا ویلیو میں فرق آ جاتا ہے، لیکن ہاں یعنی جس ٹائم پہ آپ نے لی تھی اس ٹائم پہ اس کی قیمت اور تھی۔ اس مسئلے کو شاید یہ الگ سے ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، ویسے منہاج میں تو یہ مسئلہ کیا ڈسکس ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہا تھا کہ جس وقت ادا کریں گے اس حساب سے دیں گے پھر، ہاں، وہ قیمت اوپر پیچھے ہوتی رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مثلی میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس جیسی چیز اسی ٹائم پہ جب آپ دے رہے ہیں، ہاں جی، جب آپ دے رہے ہیں تو اس جیسی چیز کیا ہے موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ نے وہ قرضہ ادا کرنا ہے تو اس ٹائم پہ بھی اس کا مثل مل رہا ہے یا مثل نہیں مل رہا۔ تو اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق مثلی میں سے ہے تو اس کے بدلے میں اس کے ذمہ پہ کیا جائے گی؟ مثلی جائے گی، اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو قیمی ہے، قیمی کسے کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اگر آپ اجزاء بنائیں تو اس کے جو قیمت ہے اس میں ڈفرنٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جو ہے وہ زندہ جانور، ٹھیک ہے، زندہ جو جانور ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قیمی ہے، کیونکہ بالکل زندہ جانور اس جیسا آپ کو ملے وہ نہیں ہو سکتا، تھوڑا اوپر نیچے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ایک جیسا ملے گا تو یہ بہت کم ہوگا، عام طور پہ ملے گا نہیں اس جیسا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو چاول ہیں، دالیں ہیں، پیسے، یہ تو عام طور پہ ایک جیسے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قیمی میں کیا ہوتا ہے کہ اس جیسا قیمت اور منفعت میں اس جیسا بالکل ہونا، مثل ہونا، یہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے، نہیں موجود ہوتا۔ تو لہٰذا اس میں جو آپ کہتے ہیں کہ اگلے کے ذمہ پہ جو چیز جائے گی وہ چیز خود نہیں جائے گی بلکہ اس کی کیا جائے گی؟ قیمت جائے گی، اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ قیمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کل ما تتساوی اجزاء، ہر وہ چیز کہ جس کے اجزاء مساوی ہوں، اجزاء مساوی ہوں کس میں؟ فی القیمت والمنفعت، قیمت میں بھی اور منفعت میں تھی، اور وتتقارب صفاتہ، اور اس کی صفات بھی کیا ہوں؟ قریبی ہوں،
ٹھیک ہے جی. یعنی 3 چیزیں یہاں پہ ذکر کی. قیمت ان کی ایک جیسی ہو جزا کی, فائدہ جو ہے وہ آپ الگ الگ جز بنا دیں تو ہر ایک کا فائدہ سیم ہو جو دوسرے جز کا ہے, اور تیسرا کیا ہے کہ صفات بھی بالکل کیا ایک جیسی ہوں, قریبی ہوں صفات. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں پہ آپ مثال طور پہ منفیت کی قید کیوں لگائی ہے, آپ اس کے اوپر کیا بحث کریں گے؟ تو آپ کو بعض کا چیزیں ملتی ہیں کہ دونوں کی پرائس ایک جیسی ہے بالکل, ٹھیک ہے, لیکن ان کا منفیت کیا ایک جیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ آپ کہیں کہ پیاز اور آلو کا دونوں کا ریٹ برابر چل رہا ہے, دونوں جو ہے وہ الف کے کلو ہیں, تو ہم کیا کہیں گے بھی اس کی قیمت تو برابر ہوگی. آدھا کلو پیاز لیں تو اس کی قیمت بھی وہی ہے جو آدھا کلو کیا ہے آلو کی قیمت ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس سے مثلی نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ قیمت تو مساوی ہے لیکن منفیت مساوت نہیں ہے. جو فائدہ پیاز کا ہے وہ فائدہ آلو کا نہیں ہے. خود چاولوں میں بھی فرق ہے نا, ایک ٹوٹا ہے, ٹھیک ہے, ناسپتی ہے. ہاں چاولوں کی منفیت میں کیا فرق ہو جائے گا؟ چاولوں کے اگر اس نے جو ہے وہ اس کو کون سے چاول دیے ہیں, فرض کریں یہاں پہ عراق میں عنبر چاول کیا مشہور ہیں جو ان کے مہنگے چاول ہیں, اس نے عنبر چاول دیے ہیں تو بدلے میں کیا ہے عنبر چاول کی قیمت جو ہے وہ فرض کریں کہ آپ کوئی دال لے کر آتے ہیں, دال ماش اس کے برابر ہے. آپ کہتے ہیں قیمت تو برابر, ہم کہتے ہیں قیمت برابر ہے لیکن کیا منفیت برابر نہیں ہے. یا عنبر چاول کی جگہ پہ کوئی اور چاول لے کر آتے ہیں کہ جس کی قیمت برابر ہے لیکن منفیت کیا ایک جیسی نہیں ہے, دونوں کا ٹیسٹ اور ذائقہ کیا ایک جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس سے کیا کہیں گے ہم مثلی نہیں کہیں گے. تو چاول عنبر چاول کو جو مثلی ہے وہ عنبر چاول ہی بنے گا. ٹھیک ہے, الرز العنبر مساون مثلی للرز العنبر. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے جو ہر دال ہے وہ ہر دال کا کیا ہوگی مثلی بنے گی. ٹھیک ہے, اور صفات کیا قریبی ہوں گی. صفات کا جو قریبی ہونا ہے یہ جو ہے وہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی الگ سے شرط نہیں ہے, اسی کی کیا تفسیر ہے کہ جب قیمت اور منفیت ان کی برابر ہوتی ہے تو عام طور پہ کیا ہے اس کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ صفات بھی کیا ہو جاتی ہیں برابر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ممکن ہے کہ آپ ایک مثال فرض کریں کہ منفیت اور قیمت برابر ہو لیکن صفات کیا ہیں الگ طرح سے ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی مثال ہو. ٹھیک ہے, قیمت بھی ہو ایک جیسی, منفیت اور ذائقہ بھی ایک جیسی ہو لیکن صفات کیا الگ الگ. جس طرح کی جگہ جگہ کا فرق کرتا ہے, مثال کے طور پر یہ مالٹے میں کہتے ہیں لبنانی مالٹا ہے اور یہ پاکستانی ہے, عراقی ہے. اچھا, قیمت اور منفعت میں چلا جائے گا, یہ قیمت بھی ایک ہوتی ہے. ہاں یعنی مالٹے میں لے لیں کہ جو پاکستان کا مالٹا ہے جو عراق کا مالٹا ہے, لیکن وہ منفیت چینج ہو, ذائقہ چینج ہو جاتے ہیں نا. منفیت کیا مطلب کہ جو آپ فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں ذائقے کے اعتبار سے ذائقہ سیم رہتے ہیں. ذائقہ بھی سیم رہتا ہے. میں نے 4 قسم کا ٹیسٹ کیا, لبنانی سے ٹیسٹ کیا ہوا ہے, لبنان سے تھا. اچھا, اور تیسرے چوتھے ملک فقط چھلکے کا فرق ہوتا ہے, چھلکا اتارنے میں بعض. اچھا, صفت یعنی الگ ہوتی ہے. بعض کا چھلکا اتر جاتا ہے, بعض کا نہیں اتر جاتا ہے. چلو یہی ہم لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مالٹے ہیں 2 ملکوں کے, ان کی قیمت ایک جیسی, منفیت اور ٹیسٹ بالکل ایک جیسا, لیکن صفت کیا ہے تھوڑی سی الگ ہے. صفت کون سی الگ لگی ہوئی ہے کہ یہ فلاں ملک ہے اور یہ کیا فلاں ملک ہے, یوں آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی مثال مصنف نے کیا دیں, حبوب اور ادہان. حبوب یعنی جو دانے والی چیزیں ہیں, دال چاول یہ جتنے بھی آ جائیں گے اس کے اندر, اور ادہان کیا ہے جو دہن جسے ہم تیل کہتے ہیں, آئل. ٹھیک ہے, وہ اس میں کیا آ جائیں گے, زیت. تو کل ما تتساوی اجزاؤہ یثبت فی ذمۃ مثلہ, ہر وہ چیز کہ جس کے اجزاء مساوی ہوں یعنی وہ مثلی ہو اور آپ یہ قرض کے طور پہ دے رہے ہوں تو آپ اس کا جو مثل ہے وہ ذمہ پہ کیا ہوگا, ثابت ہوگا. وما لا یتساوی اجزاؤہ, اور جس کے اجزاء مساوی نہیں ہوتے, کس میں یعنی قیمت میں یا منفیت میں یا صفات میں مساوی نہیں ہوتے. جیسے حیوان ہے, حیوان سے ان کی کیا مراد ہے, زندہ حیوان. وگرنہ گوشت تو ایک جیسے ہے نا. گوشت میں بھی انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ وہ فرق ہوتا ہے. مثال پر ران کی گوشت جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے بمقابلے اجزائے دیگر. لیکن ران کا گوشت مل رہا ہے نا, مثلا اس نے کیا دیا, ران کا گوشت دیا قرضے کے طور پہ, تو اب ران کا گوشت مثلی بنے گا کیونکہ رانیں تو مل رہی ہیں بازار میں, اس نے کیا کٹ کر کے دیا ہے نا, وزن کے اعتبار سے دیا. منفعت میں منفعت ایک جیسی ہے نا, چینجنگ نہیں آ جائے گی اس میں اجزاء. نہیں چینجنگ نہیں, جانور کا اور وہی گائیں, دونوں 2 گائیں ہوں اور دونوں کا نہیں اس نے دیکھیں ایک دفعہ ہم یوں مثال لیتے ہیں نا, ایک دفعہ نے قرضے کے طور پہ کیا دیا, پوری گائے دی ہے. ٹھیک ہے, پوری جو گائے دی ہے قرضے کے طور پہ, اب اس جیسی گائے تو مشکل ہے ملے نا, جو وہ نہیں ملے گی, مشکل ہے ملے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے گائے نہیں دی قرضے کے طور پہ, اس نے کیا گوشت دیا ہے. اب گوشت کیسا دیا اس نے, ہم کہیں گے سارا گوشت نے کیا رانوں کا دیا ہے, تو ہم کہیں گے رانوں کا گوشت مل سکتا ہے, تو اگلا بندہ بھی کیا رانوں کا گوشت خریدے اور اس کو کیا دے. یہ تو ممکن ہے. اگر ان مکس اپ دیا تو مکس اپ بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے,
بات ہے کہ اس جیسی گائے کا ہو. نہیں اس جیسی گائے تو یہ معاشرے میں نہیں دیکھی جاتی نا, نیلی ہو پیلی ہو گائے, کوئی بنی اسرائیل کے حالات تھوڑی بن گئے, ٹھیک ہے. لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے, اور قیمت میں بھی اس گائے جیسی گائے کا ہو. نہیں کلر وغیرہ میں تو یعنی قیمت میں فرق نہیں پڑتا نا, گائے کا گوشت ہونا چاہیے, قیمت میں اس کے فرق نہیں پڑتا, تو ایک ہی ہوگا نا. گائے چاہے ران کی پکڑ لیں, کون سی بڑی ہو چھوٹی ہو, کالے رنگ کی ہو پیلے رنگ کی ہو, ٹھیک ہے, ایک ہی تو اسے کیا کہتے ہیں کہ حیوان سے ان کی مراد کیا ہے, یا تو آپ پورا حیوان دے رہے ہیں, حیوان کامل دے رہے ہیں, یا جو ہے وہ زندہ حیوان دے رہے ہیں, تو پھر اس میں جائے گا. اگر حیوان میں آپ لحم حیوان دے رہے ہیں تو لحم حیوان کس میں جائے گا, مثلی میں جائے گا, کیونکہ لحم حیوان کی طرح کا دوسرا لحم آپ کو کلو کے حساب سے مل جائے گا, بالکل جو اس جیسا ہوگا صفات میں, منفعت میں اور قیمت میں. لیکن اس جیسا زندہ حیوان ملے, اس جیسا کامل حیوان ملے جو آپ نے کامل دیا ہے, یہ کیا ملنا مشکل ہوگا. وَتَثْبُتُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْقَبْضِ. اب جب اس کی قیمت دینی ہے تو قیمت کس دن کی دینی ہے, یوم قبض کی دینی ہے, ٹھیک ہے. جس دن قبض کیا. یوم قبض سے پہلے کون سا دن ہوتا ہے, اجازت, ایجاب کا, ایجاب و قبول, ٹھیک ہے. وہ عام طور پہ جو ایجاب و قبول اور قبض ہے وہ ایک ہی دن میں ہوتا ہے, ڈفرینٹ نہیں ہوتا. ابھی ان کا ایگریمنٹ ہوا کہ یہ حیوان آپ کو میں قرضے کے طور پہ دے رہا ہوں, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم قرضہ لے رہے ہیں اس کا, اتنے عرصے بعد واپس کریں گے, اور اسی ٹائم پہ وہ قبض ہی کر لیتے ہیں. کبھی فرق ہے, ڈفرینٹ پکڑنا ہے نا, وہ قبض میں شمار ہوگا نہیں, لیکن اتنے مثلا ریٹ اوپر نیچے نہیں ہوتے, ہاں اتنا نہیں ہوتا. یعنی جو وقت العقد ہے اور جو وقت القبض ہے, ہاں جی, اس میں اگر قیمت میں ڈفرنس آ جائے, انہوں نے کہا ہے کہ عقد ہم نے ایگریمنٹ صبح کیا تھا قبض میں اور قبض ہم نے شام کی, اور شام کو ریٹ کیا بڑھ گئے تھے اس چیز کے, ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ صبح والے ریٹ معیار نہیں ہوں گے بلکہ شام والے کیا ہوں گے, ریٹ معیار ہوں گے, ٹھیک ہے. لأنہ وقت الملک ہے, کیونکہ جو قبض ہے یہی کیا وقت ملک ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بحث کیا ہوگی کہ عقد کے ذریعے سے ملک نہیں آتی قرض میں, جی, قرض میں جو ملک آتی ہے وہ قبض کے ذریعے سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اس بحث کو کیا بعد میں کیا ہے تفصیل سے کیا ابھی لکھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگلا جملہ وَبِهِ یعنی اے بالقبض یملک المقترض القرض علی المشہور. مشہور نظر یہی ہے کہ عقد قرض کے ذریعے سے مالک نہیں بنتے, ٹھیک ہے, بیع میں عقد سے بن جاتے ہیں, جی, ٹھیک ہے. بیع میں آپ نے ایگریمنٹ کیا کہ یہ مکان میں نے خرید لیا, یہ ٹماٹر میں نے خرید لیے, تو آپ اس کے مالک بن گئے. اب مالک کے جو ہے نا, وہ جو ٹماٹروں کے پہلے مالک ہے اس کی ملک ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن قرض میں ایسا نہیں ہے, قرض میں جو مالک بنے گا وہ کب سے بنے گا, جب تک وہ 1 لاکھ اپنے ہاتھ میں پکڑ نہیں لیتا, لے نہیں لیتا, تب تک وہ اس 1 لاکھ کا کیا مالک نہیں بنے گا. اچھا, ایک اور بحث آتی ہے کہ چلیں عقد کے ذریعے سے مالک نہیں بن رہا, قبض کے ذریعے سے بن رہا ہے, تو اس میں ایک نظریہ اختلافی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبض کے ذریعے سے بھی مالک نہیں بنتا جب تک اگلا بندہ اس 1 لاکھ کو خرچ نہیں کر دیتا, ٹھیک ہے, تصرف نہیں کر دیتا, تب تک وہ اس کا کیا مالک نہیں بنے گا, ٹھیک ہے جی. اچھا, مالک بننے کی آپ بحث کیوں کر رہے ہیں, اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ اس 1 لاکھ کا مالک بن جائے تو اب اس کے لیے وہ 1 لاکھ اسے واپس نہیں کرنا ہوگا, کیونکہ وہ 1 لاکھ اس کا اپنا ہو گیا نا, بلکہ اس کا جو عوض ہے جو اس کے ذمے پہ ہے وہ کیا اسے واپس کرنا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی 1 لاکھ مجھے آپ واپس کرو, پوری واپس, ٹھیک ہے, وہ بندہ کیا کہتا ہے جس نے قرضہ دیا ہے, انہوں نے کہا بھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, 1 لاکھ مجھے واپس کرو, اور اس بندے نے ابھی تک 1 لاکھ کو خرچ ہی نہیں کیا, 1 لاکھ رکھا ہوا ہے. اب وہ یہ کہے کہ مجھے وہی والا 1 لاکھ واپس کرو, یا اس نے جو گوشت دیا تھا یا دالیں تھیں, انہوں نے کہا وہی دال جو بھی آپ نے پکائی نہیں ہے میں نے دی تھی وہی آپ واپس کرو, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہوگا, ثمرہ ظاہر ہوگا. اگر ہم کہیں کہ قبض کے ذریعے سے یہ مالک بن گیا تھا تو یہ کہے گا کہ وہ تو میری اپنی چیز ہے, میں اس کا مالک بن چکا ہوں, وہ میں کیوں واپس کروں. ہاں, آپ کو جو واپس کروں گا وہ میں جو میرے ذمہ پہ ہے آپ کے لیے وہ واپس کروں گا, ٹھیک ہے. اور میرے جو ذمہ پہ واپس, میرے ذمہ پہ جو ہے وہ تو میں خریدوں گا, باہر سے خریدوں گا, کوئی اور چاول کیا خرید کے آپ کو دوں گا, ٹھیک ہے. یہ تو کیا ہو گئے, میرے ہو گئے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ تصرف کیا شرط ہے ملک میں بننے کے لیے, تو ہم کہیں گے نہیں, ابھی تک یہ بندہ مالک نہیں بنا, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ان کی تصرف سے مراد کیا ہے, یعنی اس کو ختم کر دینا, ایسا تصرف جو تصرف مطلف ہو یا تصرف ناقل ہو. تصرف مطلف کیا ہوتا ہے, اس چیز کو کھا پی لینا. تصرف ناقل کیا ہے, وہ آگے کسی کو بیچ دینا. انسان قرضے پہ کوئی چیز لے, آگے کیا ہے بیچ دے.
یہ مراد ہے. تصرف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ سے ہاتھ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, استعمال یا اگر جانور لیا ہے تو فرض کریں اس کے اوپر سواری کر رہے ہیں, یہ تصرف کیا نہیں ہے. تصرف ایسا ہے کہ جس میں وہ چیز ختم ہو جائے, اس کے پاس کیا ہے نہ رہے. تو کچھ علماء کا یہ سمجھنا ہے کہ جب وہ چیز ختم ہوگی تو اب اس کے ذمہ پہ کیا آ جائے گا, اس جیسی چیز آئے گی, مثلی آئے گی یا اس کی قیمت آئے گی. تو اس کے ذمہ پہ وہ چیز آتی ہے, مثلی کی تب آتی ہے کہ جب یہ تصرف کر کے اس چیز کو ختم کرے. لیکن اگر تصرف کر کے ختم نہیں کرتا, فقط اس نے قبض کیا ہے, تو اس سے اس کے ذمہ پہ کوئی چیز نہیں آتی اور وہ اس کا مالک بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے, یہ فرق واضح ہوا. جی ہاں. لیکن آگا مثال کے اوپر اگر عین پوری یوز نہیں کرتا, آدھی یوز کرتا ہے, ہاں, تو وہ پھر کیا کہیں گے کہ جو آدھی یوز کیا آدھی کا مالک بنے گا, آدھی کا نہیں بنتا. آدھی کا نہیں بنے گا. اچھا, یہ بات ہے. ہاں, یہ فرق ہوگا. اور اگر وہ نظریے کے قائل ہو جائیں کہ بھائی تھوڑا سا بھی تصرف کر لیا تو نہیں, تصرف, نظریہ دوم جو آپ کہہ رہے تھے. ہاں, نظریہ تصرف میں کیا ہے, جتنا تصرف کرے گا اتنا مالک بنے گا. ٹھیک ہے. جس کا تصرف نہیں ہوا اس کا مالک نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, اس نے 1 لاکھ قرضہ دیا تھا, اس نے 50,000 میں بھی تصرف کیا, 50,000 کو استعمال کیا ہے. ہم کہیں گے 50,000 کیا اس کے ذمہ پہ آئیں گے. ابھی جو 50,000 ہے وہ اس کا مالک ابھی تک نہیں بنا. 50,000 جو پڑے ہوئے ہیں اس کا مالک کون ہے, وہ جس نے قرضہ دیا تھا وہی اس کا مالک ہے. لہٰذا اگر وہ مانگنا چاہے اپنے پیسے تو وہ مانگ سکتا ہے, وہ اسی کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ نہیں کہے گا یہ پیسے میرے پاس پڑے رہیں. پیسوں میں تو اصل اتنی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہی والے نوٹ دیں مجھے, چیزوں میں کیا ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس نے کوئی گوشت دیا تھا یا دالیں وغیرہ چاول دیے تھے, تو وہ کہے کہ مجھے یہی والے چاول دیں جو میں نے دیے تھے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا کہ ابھی چاول تو کیا ہے, مثلی ہے, میرے ذمہ پہ مثل ہے, یہ تو میں اس جیسے چاول دوں گا, یہ والے تو نہیں دوں گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر وہ کہے کہ بھئی آپ اس کے مالک ہی نہیں بنے, کیوں نہیں مالک بنے, کیونکہ آپ نے یوز نہیں کیے. اگر آپ تصرف کرتے تب آپ مالک بنتے. تو وہ آگے کیا جواب دے گا کہ میرے نظریے کے مطابق قبض سے کیا بنتا ہے, مالک بن جاتا ہے. تو جس دن سے میں نے چاول آپ سے لے لی تو میں مالک بن گیا, اب یہ چاول آپ کے رہی نہیں ہے. آپ کی جو چیز ہے وہ اس کی مثل ہے, جو میرے ذمہ پہ آپ کے لیے ہے, جو آپ کے میں نے چیز دینی ہے وہ مثل ہے, اس کی ادھار ہے ایک طرح سے, وہ میں نے کیا آپ کو دینا ہے, آپ اس کے مالک ہیں. اگر نظریات مختلف ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ مقام عمل میں کیا کریں گے وہ اور بحث ہے, اس کو بھی نہیں چڑھا. یہ بھی یہ آتی ہے, نماز میں بحث آتی ہے کہ امام جماعت کا اور نظریہ ہے, پیچھے پیش امام کا اور ہے, وہاں پہ کیا کریں. اچھا, وَبِهِ اے بالقبض یملک المقترض القرض المشہور لا بالتصرف قیلا. اچھا, اب یہاں پہ دلیل دی جا رہی ہے کہ تصرف کے ذریعے سے مالک کیوں نہیں بنتے. جی. ٹھیک ہے, بلکہ کس کے مالک بنتے ہیں, قرض کے ذریعے سے. قبض کریں. ٹھیک ہے, قبض کے ذریعے سے. اس بات کے اوپر دلیل کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دلیل کس کے اوپر دینے جا رہے ہیں کہ بھئی تصرف سے انسان مالک نہیں بنتا, فقط قبض سے کیا بنتا ہے, مالک بنتا ہے. جی. مشہور یہ دلیل دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی تصرف انسان کب کر سکتا ہے, جب انسان کسی چیز کا مالک بن جائے. جی. ایسی جب تک انسان کسی چیز کا مالک نہیں بنتا اس وقت تک وہ کیا کر سکتا ہے, تصرف نہیں کر سکتا. تو یہ جو اس کو قرضہ ملا ہے چاول قرضے کے طور پہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصرف کرے گا, تو تصرف کے بعد کیا آئے گی, ملکیت آئے گی. تو ہم کہیں گے بھی تصرف کب کرے گا, تصرف تب کرے گا جب مالک بنے گا. بغیر مالک بنے کسی دوسرے کے مال میں کیا تصرف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں کہ بھئی تصرف کرنا یعنی جواز تصرف کا جائز ہونا موقوف ہے کہ یہ کیا کرے, یہ کیا ہو جی, اس چیز کا مالک ہو. اور اس چیز کا مالک بننا موقوف ہے کہ یہ کیا کرے, تصرف کرے. تو لہذا جو علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان تصرف سے مالک بنتا ہے, تو وہ ہمارے اس اشکال کا جو اشکال دور ہے اس کا کیا دیں, جواب دیں. انہیں ہم کہیں گے کہ بھی تصرف سے مالک بنتا ہے, تصرف سے پہلے مالک نہیں تھا. جب تصرف سے پہلے مالک نہیں تھا تو اس نے پھر ایسی چیز میں تصرف کیا کہ جس کا یہ مالک ہی نہیں تھا, تو یہ تصرف اس کا کیسے جائز ہوگا بھائی. تو لہذا یہ حرام کام سے جو ہے وہ مالک بنے, پھر آپ حرام کام کی طرح لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو لہذا ہم کیا کہیں گے کہ جواز تصرف موقوف ہے کس کے اوپر, ملک کے اوپر, اور ملک موقوف ہے کس کے اوپر, جواز تصرف کے اوپر. تو یہ تو کیا لازم آ جائے گا, دور لازم آ جائے گا. شہید ثانی فرماتے ہیں کہ آپ کی دلیل درست نہیں ہے, کیونکہ جو تصرف کرنا ہے یہ ملک کے اوپر موقوف نہیں ہے. تصرف کرنا کس کے اوپر موقوف ہے کہ اگلے نے آپ کو پرمیشن دی ہے کہ آپ اس میں تصرف کر دیں. تو اس نے آپ کو جب یہ چیز دے دی تو ہم نے کیا کہا تھا کہ قبض زیادہ سے زیادہ کس بات کی دلیل ہے کہ اگلے نے اس میں تصرف کو کیا قرار دیا ہے, مباح قرار دیا ہے. تو قبض کس بات کی دلیل ہے کہ اس نے کیا قرار دیا ہے, اس چیز کو مباح قرار دیا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی چیز میں تصرف کرنا جائز ہو جاتا ہے
چاہے انسان اس کا مالک نہ ہو، بلکہ معتبر کیا چیز ہے کہ اگلے نے اس کی کیا دے دیجیو، اجازت دے دیجیو. تو لہٰذا آپ کی بات جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے کہ انسان کب سے مالک بنتا ہے، لیکن جو دلیل آپ نے دی ہے وہ دلیل کیا درست نہیں ہے. واضح؟ ٹھیک ہے. لیکن دلیل میں جو آقا نے جواب دیا ہے کہ اذن کی وجہ سے تصرف آیا تھا، لیکن وہ اذن تو ملکیت تو نہیں دے رہا نا. ہاں ملکیت عقد دے رہا ہے، ایجاب و قبول. اجازت و قبول دے رہا ہے نا. تو اب یہاں پر اگر ہم یہ کہیں کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تصرف کی وجہ سے آپ ملکیت، آپ یوں اشکال بنائیں گے نا. ٹھیک ہے. ملکیت جو ہے وہ تصرف کی وجہ سے آ رہی ہے، تو یہ تصرف تو ملکیت اس کی وجہ سے نہیں تھی، جبکہ ملکیت تو نہیں، گڑبڑ ہوگی آپ کی، گڑبڑ ہوگی. آپ کا اعتراض یوں بنے گا کہ شہید ثانی شروع سے کیا کہہ رہے ہیں کہ قبض سے ملکیت نہیں آتی. ٹھیک ہے. قبض سے فقط کیا آتا ہے کہ یہ چیز مباح ہو گئی ہے، تصرف مباح ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ ابھی یہاں کہہ رہے ہیں کہ قبض کی وجہ سے ملکیت آتی ہے. ہاں ابھی کہہ رہے ہیں قبض کی وجہ سے ملکیت آتی ہے. تو یہ ان کی دو باتوں میں کیا ہو گیا، ٹکراؤ ہو گیا. یہ اشکال بنے گا. ٹھیک ہے. تو شہید ثانی اس قبض سے ملکیت کے کہہ لیں کہ جس قبض سے پہلے کیا ہو، ایجاب و قبول ہو. ٹھیک ہے. اور وہ قبض کے جو ایجاب و قبول کے بغیر ہو، ایجاب و قبول یعنی لفظی کے بغیر فقط مجرد قبض ہو، اس کی کیا ملکیت کے قائل نہیں ہے. تو یہاں پر جو قبض مراد، یہ جو قبض ابھی بحث چل رہی ہے یہ وہ والا ہے، عقد کے بعد ہے. عقد کے بعد یعنی عقد ہو گیا، لفظی طور پہ ہو گیا، اس کے بعد کیا قبض کی بات ہے. اچھا جی. قیلا کہا گیا یعنی دلیل کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ لأنہ فرع الملک. لأنہ کیا مطلب ہے؟ لأن تصرف کیا ہے؟ فرع الملک. فرع الملک کیا مطلب؟ یعنی صحت و تصرف یتوقف علی الملک. فیمتنع کونہ شرطا فیہ. پس محال ہے کہ یہ تصرف کیا ہو جائے؟ شرط قرار دیا جائے. کس میں؟ فیہ ملک میں. کیونکہ ملک میں شرط قرار دیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ملک میں شرط. ملک کی شرط کیا؟ ملک میں شرط ہے کیا مطلب؟ یعنی ملک موقوف ہے کس کے اوپر؟ تصرف کے اوپر. جبکہ تصرف موقوف ہے کس کے اوپر؟ ملک کے اوپر. تو یہ کیا آ جائے گا؟ دور آ جائے گا. وفی ہے اس میں کیا اعتراض ہے کہ منع تبعیت ہی للملک مطلقاً. وَإِلَّا دار ان میں یہ وَإِلَّا دارا یہ نہ ہو تو پھر دور آئے گا. اللہ کیوں استعمال کیا؟ یہ بتانے کو کہا نا. فیمتنع یعنی فیمتنع کونہ شرطا فیہ. یوں عبارت عمل کرتے ہیں. لأنہ فرع الملک. لأنہ یعنی لأن التصرف فرع الملک. تصرف کیا ہے؟ ملک کی فرع ہے. تصرف موقوف ہے کس کے اوپر؟ ملک کے اوپر. پس جب تصرف ملک کے اوپر موقوف ہے تو فیمتنع تو پس محال ہو جائے گا کہ کون تصرف کے تصرف شرط ہو جائے کس کے لیے؟ ملک کے لیے. وَإِلَّا اگر یہ محال نہیں مانتے دیتے ہیں تو پھر نہیں. وَإِلَّمْ يَمْتَنع. الا کیا مطلب؟ وَإِلَّمْ يَمْتَنع یعنی یہ محال نہیں ہے شرط بننا، یعنی شرط قرار دیتے ہیں. ہاں اگر آپ یہ شرط قرار دیتے ہیں اور شرط کو محال نہیں مانتے تو پھر کیا دور لازم آ جائے گا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ شرط ہے ملک کے لیے، تو ملک کے لیے شرط کیا ہے؟ تصرف ہے. اور تصرف کے لیے شرط کیا ہے؟ ملک ہے. وفی ہے اس میں کیا اعتراض ہے کہ منع طبیعت ہی للملک مطلقاً. کہ ہم منع قرار دیتے ہیں کس چیز کو؟ طبیعت تصرف. کہ تصرف تابع ہے ملک کے. ٹھیک ہے. مطلقاً ملک کے یعنی کوئی بھی ملک ہو اس کے ہر قسم کے ملک کے تابع ہوگا تصرف. ایسا نہیں ہے. بلکہ بعض تصرف ایسے ہیں کہ جو ملک کے تابع نہیں ہوتے. یعنی بعض تصرف ملک کے تابع ہو سکتے ہیں لیکن بہت سارے تصرف ایسے ہیں کہ جو ملک کے تابع ہوتے ہی نہیں. یکفی فی ہے. ہاں بلکہ بعض کی بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے مطلقاً بات کی. ہاں فی جمیع الموارد. کہ تمام موارد میں جو تصرف ہے وہ ملک کے تابع ہوتا ہی نہیں ہے. بعض موارد میں بھی نہیں ہوتا، تمام موارد میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تصرف کا ملک سے لینا دینا کوئی ہے ہی نہیں. جواز تصرف کا یکفی فی ہے کیونکہ تصرف میں کافی ہے. اذن المالک ہے کہ مالک کیا دے دے؟ اجازت دے دے. وہو ہنا حاصل بالعقد. اور یہاں پہ جو مالک کی اجازت ہے وہ حاصل ہوگی ہے. کب حاصل ہوگی ہے؟ بالعقد. خود عقد سے حاصل ہوگی ہے. بلکہ عقد کا بھی جو پہلا حصہ ہے ایجاب اس سے کیا حاصل ہوگی ہے. تو اجازت تو ایجاب سے حاصل ہو چکی تھی، ابھی کیا ہو گیا؟ قبول بھی ہو گیا اور تیسرے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ قبض بھی ہو گیا. تو اجازت تو ثابت ہو چکی ہے کہ اس تصرف کی اجازت دے رہا ہے. تو لہذا تصرف موقوف ہے اذن تصرف کے اوپر، اور اذن کیا یہاں پہ موجود ہے. تو اذن کے اوپر تصرف آ گیا اور تصرف کے اوپر کیا آ گئی؟ ملک آ گئی. یعنی اذن سے تصرف آیا، تصرف سے ملک آ جائے گی. تو لہذا یہ جو مشہور کی بات ہے وہ
اپنی جو دلیل انہوں نے دیا مشہور والوں نے قیلہ جو دلیل دی ہے یہ دلیل کیا ان کی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے ہاں دلیل کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ روایات ہیں, روایات میں یہ کہی گئی ہے کہ جب وہ قبض کرے گا تو مالک ہوگا, تو روایات سے استدلال کریں وہ اور ہے, اس طرح کا جو استدلال ہے یہ کیا درست نہیں ہے. اچھا وحیث قلنا بملکی بالقبض, کیونکہ ہمارا یہ نظریہ کیا ہو گیا مشہور والا ہو گیا کہ بملک ہی کہ بملک القرض یا بملک المقترض, ٹھیک ہے کہ مقترض مالک بنتا ہے قبض کے سبب سے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ فَلَهُ رَدُّ مِثْلِهِ مع وجود عینہ, کہ وہ عین اس کے پاس موجود ہے, مثل کی بات کر رہے ہیں نا, وہ عین یعنی چاول اس کے پاس موجود ہیں, ابھی تک اس نے تصرف نہیں کیا, اس کے باوجود فَلَهُ اس کے پاس یہ اختیار ہوگا, لہو یعنی یجوز لہو اس کے لیے جائز ہے, اختیار ہے کہ رد و مثل ہی کہ وہ عین نہ پلٹائے بلکہ اس کا مثل پلٹائے. وہ کہے گا بھئی یہ والے چاول واپس نہیں کروں گا, یہ تو میرے ہو گئے, اس کا جو مثل ہے وہ آپ کو کیا کروں گا واپس کروں گا. وَإِن كَرِهَ الْمُقْرِضُ, اگرچہ جو قرضہ دینے والا ہے وہ اس بات کو پسند نہ کرے, وہ کہے کہ میرے چاول واپس کرو, ہم کہیں گے میرے کی بات چھوڑو, ابھی میرے ہو گئے ہیں, کیونکہ قبض کے ذریعے سے یہ کیا ہو گئے تھے, میرے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے کیوں, لأن العین حینئذ تصیر کغیرها من اموالہ, کیونکہ یہ جو عین ہے جو چاول پڑے عین میں, یہ حینئذ کیا مطلب, قبض جب اس نے کر لیا تو تصیر کغیرها, تو یہ عین اس کے دوسرے اموال کی طرح ہو جائے گی, دوسرے اموال بھی اس کے اپنے ہیں, یہ عین بھی کیا ہے اس کی اپنی ہے. والحق کو, اور جو اس کا حق ہے مقرض کا, یتعلق بذمتی, وہ اس کے ذمہ پہ آیا ہوا ہے, یعنی جو دوسرے کو اس نے حق دینا وہ عین پہ نہیں ہے, وہ اس کی ذمہ پہ ہے. فیتخیر فی جہت القضاء, اب اس نے اپنی ذمہ کو ادا کرنا ہے تو اس کی مرضی ہے کہ میرے جو ذمہ پہ 1 کلو چاول ہے میں یہی والے چاول اٹھا کے دے دوں یا کوئی اور دے دوں, اس میں اگلا بندہ کیا ہے اعتراض نہیں کر سکتا. ہم کہیں گے آپ کا جو حق بنتا ہے وہ میرے ذمہ پہ ہے, اس عین میں آپ کا حق نہیں ہے, میں اپنے ذمہ کو جیسے ادا کروں وہ کیا میری مرضی ہے. ولو قلنا, اور اگر ہم قائل ہوتے یہاں پہ کس بات کے کہ بتوقف الملک لا تصرف, کہ ملک کب آتی ہے تصرف کے اوپر, جب یہ یوز کر لے استعمال کر لے, تو واجب دفع العین ما طلب مالک, تو یہاں پہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا کہ عین کو ہی دے جب مالک اس عین کا طلب کرے. کیوں, کیونکہ یہ اس عین کا مالک ہی نہیں ہے, قانون کیا ہے کہ جس کی عین ہے وہ طلب کر رہا ہے اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے وَيُمْكِنُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ وَإِن مَلَّكْنَاهُ بِالْقَبْضِ. اب یہاں پہ جو ہے وہ مصنف ایک اور کیا نظریہ لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ کیا لگنا چاہیے, عبارت میں انٹر لگ کے نیچے بات ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, مصنف شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ملک کو تصرف کی وجہ سے لے کر آتے ہیں تو اس کو وہی عین واپس کرنی پڑے گی, اور اگر آپ قائل ہو جائیں کہ ملکیت قبض کے ذریعے سے آتی ہے تو پھر اس کے لیے وہ عین واپس کرنا ضروری نہیں ہے, ہاں معافی ذمہ ہے. چونکہ مصنف کہتے ہیں کہ ہم اسی نظریے کے قائل ہوتے ہیں کہ ملکیت کس سے آتی ہے, قبض سے آتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے واجب ہو کہ وہی عین کیا کرے واپس کرے. ٹھیک ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی کیا ہوا جی قبض ہوا, قبض کے ذریعے سے اس کا عین کا مالک بن گیا, جب یہ اس کا مالک بن چکا ہے تو وہ جو مقرض ہے وہ اس کا مالک ہی نہیں ہے, تو یہ عین اس کو کیوں واپس کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مالک بن چکا ہے, تصرف بھی نہیں کیا, تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ بھئی قرض جو ہے وہ عقد لازم نہیں ہے, عقد جائز ہے. یہ شروع میں انہوں نے بات کی تھی, کیونکہ اس کے الفاظ کیا معین نہیں ہے, منصوص نہیں ہے, توقیفی نہیں ہے. تو جب یہ عقد جائز ہے تو عقد جائز کو فسخ کیا جا سکتا ہے. فسخ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگلا کہتا ہے کہ میں نے اپنے عقد قرض کو کیا کیا, ختم کیا. یہ مطلب کہ میں تمہیں قرضہ نہیں دیتا, پہلے میرا پروگرام تھا دینے کا لیکن اب تمہیں میں قرضہ نہیں دیتا. جب اس نے قرضے کو ختم کر دیا تو قرضہ عقد لازم تھا نہیں, جائز تھا. اب یہ قرض ہی کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. قرض ختم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب جو مال ہے وہ اس کی ملک میں منتقل ہی نہیں ہوا, کیونکہ منتقل کب ہوا تھا, جب قرض تھا. تو جب تک قرض تھا تو وہ مال اس کی ملک میں تھا. جیسے قرض ختم ہوا یعنی قرض کا عقد فسخ ہو گیا, جیسے قرض کا عقد فسخ ہو گیا, کل عدم ہو گیا, تو اب وہ مال اس کی ملک میں ہی نہیں رہا. تو اب اگلا مالک طلب کرے گا تو اس کے لیے وہی عین واپس کرنا کیا ہو جائے گا, ضروری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی وہ یمکن القول بذالک, بذالک کا کیا مطلب ہے, یہ کہ وہ قبض کا
عین کو واپس کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. وہ یمکن القول بذالک یعنی یمکن القول برجوع العین حین طلب مالک العین. ٹھیک ہے. وَإِن مَلَّكْنَاهُ بِالْقَبْضِ اگرچہ ہم اس کو مالک بنا دیں مختارض کو کس کے ذریعے سے؟ قبض کے ذریعے سے. یہ قول ممکن ہے کہ یہ قول کس بنا پہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عین واپس کرنا ضروری ہو جائے گا؟ بناءً اس بنیاد پہ کہ علی کون القرض عقداً جائزاً کہ قرض کا عقد جو ہے وہ لازم تو نہیں تھا، جائز تھا. ومن شأنہ اور عقد جائز کی یہ شان ہوتی ہے. کیا شان ہوتی ہے؟ کہ رجوع کل عوض الی مالکہ کب اذا فسخ جب اس عقد کو فسخ کر دیا جائے تو اب جو عوض تھا وہ اس کے مالک کی طرف کیا واپس چلا جائے گا. وہ اس نے اس کو پیسے دیے تھے وہی پیسے اس کو واپس مل جائیں گے اور جو اس کی گردن پہ ثابت تھا وہ ذمہ کیا ہے ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ فسخ نہیں کرتا تو پھر تو وہ باقی رہے گا نا بالکل. ٹھیک ہے. عوض لفظ استعمال ہوا ہے، عین کا استعمال نہیں ہوا ہے. عوض کا عوض فی ذمہ ہے نا. اس کے ایک تعریف یوں کرتے ہیں قرض کی کہ القرض التملیک بعوض فی الذمۃ. قرض کیسے کہتے ہیں؟ تملیک مال بعوض فی الذمۃ کہ مال آپ ملک میں دے رہے ہیں اس کا عوض بھی ہے لیکن عوض کیا ہے؟ وہ آپ کے ذمہ پہ ہے. تو یہ جو ذمہ پہ عوض ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے جو آپ کا 1 لاکھ دینا تھا یہ ختم ہو گیا اور یہ جو آپ نے مجھے 1 لاکھ دیا تھا میرے ملک میں دیا تھا یہ بھی ختم ہو گیا. یعنی کیا مطلب؟ یہ آپ کی طرف واپس چلا جائے گا. وہی عین کیا واپس چلی جائے گی. رجوع کل عوض یعنی اس حالت میں ہر عوض مالک کی طرف چلا جائے گا. مال کا نہیں کہ ہر قرض کا بھی نہیں یہاں پہ دیکھیں نا عوض اور معوض کیسے بناتے ہیں آپ قرض میں. قرض میں جو اس نے مال دیا ہے وہ کیا ہے؟ عوض کے بدلے میں دیا ہے نا. میں نے 1 لاکھ کسی کو قرضہ دیا تو یہ قرضہ میں نے اس کو عوض کے بدلے میں دیا. عوض کون سا؟ کہ جو اس کی گردن پہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ مال کیا ہو جائے گا؟ معوض ہو جائے گا. مال کیا ہو گیا؟ معوض ہو گیا. اس کے عوض کیا ہو گیا؟ زمان ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہر عوض سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک عوض زمان والا اور ایک عوض کیا ہو گیا؟ خود اس مال والا عین والا. تو اب یہاں پہ عین واپس جائے گی یعنی مقترض کے پاس جو عین ہے وہ واپس چلی جائے گی. کس کے پاس؟ مقترض کے پاس. اور اس کے بدلے میں جو زمان ہے زمان اس نے لی تھی نا اس کو یہ زمان بھی کیا ہے؟ اس کی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یعنی عوض کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خارج میں چیز ہو پریکٹیکلی، خارج میں پریکٹیکلی ہو اسی بھی عوض کہہ سکتے ہیں اور جو زمان ہوتی ہے اسی بھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ عوض کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کل ہبت والبیع بالخیار. ہبہ اور بیع خیار میں ایسی ہوتا ہے کسی کو آپ نے گفٹ دیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی سید سیستانی کا کیا موقف ہے اور باقی فقہا کا کہ جو گفٹ آپ دیتے ہیں اگر رشتہ داروں کے علاوہ ہو ذی رحم کے علاوہ ہو تو وہ آپ کسی بھی ٹائم پہ واپس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی کو آپ نے موبائل گفٹ کیا، کوئی چاول دال گفٹ کیے، وہ آپ کا رشتہ دار نہیں تھا اور آپ نے قربت اللہ کی نیت سے بھی کیا گفٹ نہیں کیا تو آپ کسی بھی ٹائم پہ کہہ سکتے ہیں یہ چیز کیا کریں؟ واپس کریں. ٹھیک ہے. تو آپ کو وہی چیز واپس مل جاتی ہے جو آپ کی ہے. بے خیارن بھی ایسے ہے. کسی کو فریج بیچی، جانور بیچے، کہا کہ ہفتے 10 دن کے اندر ہمیں اختیار ہوگا کہ ہم اگر واپس لینا چاہیں تو واپس لے لیں گے. تو وہی پیسے اور وہی جانور کیا ہے ایک دوسرے کو کیا چلے جاتے ہیں؟ واپس چلے جاتے ہیں. تو قرض میں کیا یہی قانون چلے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا پھر آپ چاہے اس بات کے قائل ہوں کس بات کے کہ قرض کی جو ملکیت آتی ہے وہ قبض کے ذریعے سے آتی ہے یا قرض کی ملکیت کیا ہے تصرف کے ذریعے سے آتی ہے، دونوں میں ثمرہ کوئی نہیں نکلے گا. لیکن اس میں شرط ہوئی فسخ کی آ گئی نا. ہاں. اگر فسخ نہیں ہے مطلب اگلا بندہ جب پیسہ اپنا مانگ رہا ہے، اپنی چیز مانگ رہا ہے، وہ کہے گا کہ اپنی چیز مجھے واپس کریں. آپ کہیں گے واپس آپ نہیں لے سکتے، یہ میری ہو گئی ہے. تو وہ کہے گا اچھا آپ مجھے واپس نہیں دیتے، میں عقد فسخ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ثمرہ تو نہ نکلا نا. وہ کیا کرے گا؟ عقد کو فسخ کر کے اپنی چیز اٹھا لے گا. آپ تھوڑا تصرف کر لیں باقی کا جان. ٹھیک ہے. وہی ہے نا. پھر اصل بات کیا ہے کہ قرض آپ قبض کے ذریعے سے مالک بنے ہیں، تصرف کے ذریعے سے مالک بنے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بندے قبض کے ذریعے تصرف بنے ہیں ہم وہ ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ اگر وہ تصرف نہیں کریں گے تو اگلا بندہ وہی چیز واپس لے جائے گا. یہاں پہ فائدہ ظاہر ہوگا نا. ہم کہیں گے کہ بھئی وہ چیز پھر بھی واپس لے کر جا سکتا ہے چاہے آپ اس کو قبض کے ذریعے سے مالک بنا بھی دیں. اگر اس چیز کو بچانا ہے کہ وہ واپس لے کر نہ جا سکے تو آپ کو تصرف کرنا پڑے گا. تصرف کریں گے تو پھر اس کی چیز نہیں دے. اس کی طرف رجحان ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ کچھ نہیں واضح کیا شیخ ثانی نے.
صرف ایک قول ذکر کیا کا ذکر کیا ہے، شہید اول کو ذکر کی. شہید اول کے اوپر اعتراض نہ کرنا شہید ثانی کا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ شہید اول اور شہید ثانی دونوں ایک ہی ہیں. تو شہید اول نے کیا فرمایا؟ قبض کے ذریعے سے ملک آتی اس ہے. پہ بھی تو اعتراض نہیں کیا نا کس پہ؟ قول ثانی پہ کہ بھائی آپ کا ثمرہ یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر وہ فصل کی طرف چلا جائے. ہاں فاس کی طرح چلے جو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی ہے، ثمرے کی بات تو کی نہیں تھی نا. اس کے بعد شہید اول نے تو ثمرہ کی بات ہی نہیں کی نا. بہت ویسی بات ہے انہوں نے تو کیا نظریہ میرے نزدیک یہ ثابت ہوا ہے روایات سے کہ عقد قرض میں جو ملک آتی ہے وہ کب سے آتی ہے، تصرف سے نہیں آتی. بس انہوں نے مزید اس کی اشارہ کی کہ بھی اگر آپ کہیں تصرف سے آتی ہے، کب سے نہیں آتی ہے، کب سے آتی ہے، ثمرہ کہاں پہ ظاہر ہوگا. اور انہوں نے وہ ثمرہ ذکر کیا، پھر ثمرہ کو کہا کہ ثمرہ میں کیا اتنی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی آپ ثمرہ بنا رہے ہیں نا کہ وہ عین واپس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے فاسٹ کر کے عین واپس لے جائے گا وہ. صلی اللہ علیہ محمد.